ایران اس وقت شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ تہران سمیت مختلف صوبوں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ دوسری طرف ہنگاموں کے خلاف حکومت کے حق میں عوام کی جانب سے بڑی بڑی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ عوامی طاقت نے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ امریکہ حسب روایت دباؤ، دھمکی اور بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والوں پر 25% ٹیرف کا بھی اعلان کیا۔ امریکی شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی انہوں نے ہدایت بھی جاری کی، اور وائٹ ہاؤس نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ ایران نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اسی پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ ابھی سب آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ واقعی ایران پر حملہ کرے گا، اور کیا امریکہ ایران جیسے مضبوط نظریاتی ملک میں رجیم چینج کے جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں کامیاب ہو سکے گا؟ لیکن خواب دیکھ رہا ہے، خواب نہیں دیکھ رہا، صرف وہ پہلے ایک دفعہ کر چکا ہے۔ آپ مصدق کی گورنمنٹ دیکھیں، وہ جس طرح سے ٹاپل کی گئی تھی وہ سی آئی اے نہیں کی تھی نا۔ بعد میں سی آئی اے نے جو ہے وہ تو اس نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ وہ جو گورنمنٹ تھی اس کو گرانے میں جو ہے وہ سی آئی اے کا ہی ہاتھ تھا، تو وہ پہلے یہ کر چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، اور یہ اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں ایران میں کیا یہ اسی طرح کے ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہے، اگر ہم 2022-2023 میں دیکھیں، وہ ماشا امینی کا وہ جو ایک کیس ہوا تھا، اور وہ زیادہ تر پہلے کے پروٹیسٹ جو تھے وہ ایڈیولوجیکلی ڈریون تھے۔ وہ نظریاتی ایک اختلاف تھا جو وہاں پہ کلرجی کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف تھا۔ ماشا امینی کے کیس میں وہی وہ نقاب کے اوپر جو ہے وہ ایشو بنا۔ اس سے پہلے احمدی نژاد کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ سنس ریفارمرز جو ہے وہ الیکشن ہار گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اگین وہ نظریاتی پروٹیسٹ تھا۔ اس دفعہ کا پروٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ان دی سینس اگر آپ دیکھیں تو یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تاجروں سے، یعنی ایرانی اس کو بازاری کہتے ہیں، یعنی جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں، یہ شاپ کیپرز کی طرف سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا۔ اور یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے تو یہ شاپ کیپرز، یہ ٹریڈرز جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو الائن کیا ہے جو کہ وہاں پہ جو تھیوکریسی ہے اس کے ساتھ، تو ان کی طرف سے یہ پروٹیسٹ ہونا۔ تو اس میں ایک بات تو ہے کہ جب آپ کا $1 جو ہے وہ تقریباً 15 لاکھ ایرانی ریال کا ہو جائے گا، جب انفلیشن آپ کی ایئر آن ایئر انفلیشن 50% پہ چلی جائے گی، جب فوڈ انفلیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ روٹی اور انڈے جو ہے وہ نہیں خرید پائیں گے، تو پھر یہ پروٹیسٹ ہونا تو جو ہے وہ بنتا تھا، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور پھر جتنی تیزی سے یہ پھیلا کہ تقریباً تمام 30-31 صوبوں میں جو ایران کے ہیں وہاں تک یہ پھیل گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ وائلنٹ ایلیمنٹس آ گئے ہیں اس میں، موساد اور سی آئی اے کی طرف سے جو ہے، کیونکہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ اس میں بھی بہت سارے جو ہے سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز تو ہے ان کے پاس، ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی ایران میں جو ہے وہ ایک رجیم چینج کی کوشش، اور یہ سی آئی اے کا رہا ہے۔ سی آئی اے نے، آپ کولڈ وار کے دوران دیکھیں، سی آئی اے نے ایران سے سٹارٹ کیا تھا، سی آئی اے نے پھر گواٹامالا میں کیا، انہوں نے چلی میں کیا، انہوں نے کیوبا میں کوشش کی، انہوں نے ساؤتھ ویتنام میں کوشش کی، انہوں نے افغانستان میں کوشش کی۔ تو یہ تو ہے کہ وہ اپنی رجیم، اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں جو آپ کا وینزویلا میں ہوا کہ وہاں پہ اور کچھ نہیں، پہلے جو 53 کا جو یہاں پہ رجیم چینج تھی وہاں پہ یہی والا پلے بک تھی، اسی پلے بک سے سی آئی اے کھیلا تھا کہ وہاں پہ موب وائلنس، وہاں پہ جو ہے اس طرح کے پرتشدد مظاہروں سے انہوں نے یہ رجیم چینج کروائی تھی۔ اور اس میں وینزویلا میں تو انہوں نے جا کے ڈائریکٹ ہی کر لیا کہ جی وہ ماسک اتار دیا، اور ملٹری انٹرونشن وہ کرتا رہا ہے، وہ عراق میں اس نے کی ہے، اس نے لیبیا میں کی ہے، اس نے سیریا میں کی ہے۔ تو جو رجیم ہے ایران میں، ان کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل اس بات پہ they have every right to say that because ایران کی یہ جو ہے یہ اس کا ترا رہا ہے۔ ٹھیک جی آیا صاحب، دیکھیں وجہ بننی ہوتی ہے ظاہر ہے کوئی بھی، اور جب آپ بہت زیادہ
سپریشن میں رکھتے ہیں لوگوں کو, آزادی بہت زیادہ آزادیاں ان کی سلب ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر اکنامک کرائسس اتنا ورسن ہو جائے, اتنی زیادہ انفلیشن ہو جائے, تو پھر ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے صرف, اور پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ لوگ باہر کی قوتوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے, اور امریکہ کا تو یہ آپ کو پتہ ہے نا ہمیشہ سے طریقہ واردات رہا ہے کہ جب اس نے کوئی ریجیم چینج کرانی ہے تو وہ اس طرح کے پرتشدد مظاہرے ہوا کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا اور بے شمار ملکوں میں دیکھا. ہاں البتہ ٹرمپ چونکہ انوویشن بہت ہے ان میں, وینزویلا میں انہوں نے اپنا یہ طریقہ واردات چینج کیا تھا, اور وہاں سے وہ صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے لے آئے امریکہ میں, اور ان پہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا, اور پھر قائم مقام صدر بھی قرار دے دیا خود کو وینزویلا کا. اور باقی وہ جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں ان کو بھی وہ دھمکیاں مسلسل لگائی جا رہے ہیں. البتہ ایران پہ ان کا فوکس بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ ایران کو ایک تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, اس لیے یہاں بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے پورا اس میں غزہ میں, پیلسٹائن میں, تو ایران کو قابو کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کو قابو کرنے کے لیے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی ریجیم لا دیں, وہاں رضا پہلوی صاحب کو لا کے بٹھا دیں کسی طریقے سے, اس کے بعد آپ سمجھیں کہ امریکہ بیٹھا ہوگا. یہ ظاہر ہے سوٹ تو ہمیں بھی نہیں کرتا, لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے اس میں, کیونکہ چودھری صاحب نے اگر فیصلہ کر لیا کہ جی میں کرنا ہے تو اس کو اب اس وقت تو کوئی بھی نہیں روک رہا نا. ایک اور جو مجھے لگتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کو وہ کسی محاذ پہ اس کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, کہ چائنا بھی کیونکہ اس کی اکانومی رک نہیں رہی, تو کہتے ہیں کسی ایک وہ اس میں تنازع میں تو آئے نا چین اپنی وہ ذرا وہ مسل دکھائے, فوج اتارے تاکہ اس کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ آگ سے کھیل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس وقت امریکہ کی جو ہے سب سے زیادہ نظریں اسی پر جمی ہوئی ہیں, اور اب دیکھیں حالانکہ اس کے مشیروں نے بھی کہا کہ بات چیت کی جائے, کیونکہ وہ نیوکلر جو ہے وہ ویپنز وغیرہ سے ان سے ہٹانا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے, لیکن ایک بہانہ ہی بنایا جا رہا ہے کیونکہ پیلسٹین کا سارا مسئلہ وہی ہے کہ اپنا وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اپنے الائی جو ہے اس کے اسرائیل کو وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے لیے یہ سب سے بڑا ایک ٹارگٹ ہے. پہلے بھی انہوں نے حملہ کر کے دیکھا, اس میں اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی, اس کو واپس جانا پڑا, لیکن اب اس دفعہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے, کیونکہ اس سے کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتے ہیں, کرنے کو نہیں بھی کر سکتے, مذاکرات پر آ جائیں. تو یہ ان کے جو اس صورتحال پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پہلے کر چکے ہیں وینزویلا میں, اب یہ ان کا لیے ٹارگٹ ہے, وہ ہر جگہ لگے ہوئے انگیج کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو. اور جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس رکھے ہیں تو ان کے ٹارگٹس میں ایک مین ٹارگٹ ایران بھی ہے, جہاں رجیم چینج کرنے کے لیے. تو وہ چینج کرنے کے لیے اس وقت بہترین اپنی جو صلاحیتوں کو اپنے لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے دھمکیاں دے کے دیکھا ہے, دھمکیاں دینے کے بعد اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے اس پر کسی طریقے اگر حملہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح اس پر کرتے ہیں. اس دفعہ جو حملہ لاسٹ ٹائم تھا وہ صرف وہ نہیں میزائل وغیرہ نہیں مارنے کے یا بم مارنے کے نہیں, اب اس دفعہ وہ ہے کہ رجیم چینج کرنے کے لیے وہ کسی طرح کا انٹرنل وہ بھی کریں کیا جائے, جو بھی ان کے وسائل استعمال کر سکیں, یا ایکسٹرنل جو بھی وہ کر کے اس کو رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس مسئلے میں تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چیک کر رہے ہیں. لیکن اگر ایران کی طرف سے آتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف, تو دیکھتے ہیں یہ کیا بات چیت کرتے ہیں یا کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ دیکھ کے اس کو اپنا ایک لاہ عمل طے کریں گے. صحیح ٹھیک ہے جی, کوئکلی نام دیکھ لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ نے عامر صاحب کہا کہ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو کیا امریکہ کامیاب ہو سکے گا رجیم چینج کرنے میں, اور دوسرا اگر جنگ مذاکرات دونوں صورتوں میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ خطے میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, تو کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران بحیثیت قوم ایک مضبوط ہے نا, بطور نیشن وہ ریزالو بھی دکھاتے ہیں, تو یہیں پہ ان کی کامیابی کا باعث بھی بن رہا ہے کہ یہ ایشو بنا قیمتوں کے اوپر, اور اس کو امریکہ بار بار ٹرمپ نے جتنا
اس کو اٹھانے کی کوشش کی کہ ہم کریں گے مدد اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اس نے تاجروں کی ایکچوئل جو مشکل بھی تھی اس کو بھی اور مشکل بنا دیا. اسی لیے یہ خراب بھی ہو گئی کہ بھائی وہ اپنے مسائل پہ بات کر رہے ہیں نا تو اس پہ رہتے. جیسے یہاں پہ وہ جب امریکہ کی کتنی ہیں جی سی آئی اے نے کام کیے، تو یہاں پہ تو ایک وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہوتے تھے، آج کل اڈیالہ میں ہیں کہ جی مجھے تو نکالا انہوں نے، اور جب نکل گئے پریشر ختم ہوا 4-5 مہینے کے بعد کہ نہیں امریکہ کو چھوڑ دیں، مجھے تو میر جعفر میر صادق جنرل باجوہ نے نکالا، مجھے فلانے نے نکالا. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش مند تھے اور رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح وہ یہاں پہ بھی چنگاری اٹھے اور آگ لگ جائے اور سب کچھ ہو جائے. لیکن یہاں پہ سسٹم نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے مہنگائی کو بھی ڈاؤن کیا اور ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کے آئے، ساری چیزوں کو واپس آہستہ آہستہ کھینچ کے. ڈالر کو 2 سال سے کنٹرول کیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ظاہر ہے ان سب چیزوں کو ملا کے چلیں گے تو بات بنتی ہے. ہمیں اپنے معاملات پہ زیادہ رکھنا چاہیے، ورنہ ایران کے اوپر آپ جو مرضی تبصرہ کر لیں کہ جو حماس نے کیا تھا حملہ، جس کی وجہ سے آج غزہ میں لوگ مشکل میں ہیں، اس کی جواب تو حماس نے دینا نا. یہاں پہ تڑپتے ہیں اس کے لیے. بھائی انہوں نے ان عام آدمیوں کو جن کو ہزاروں کو مروا دیا، اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو ایران کا نام لیتے تھے نا. تو بھائی آپ اپنے گھر میں کام کریں، ہم اپنے گھر میں کام کریں گے. ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اپنے معاملات کو بہتر انداز میں سیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی آج کی پالیسیاں، میں پھر ونڈر بوائے کا نام لوں گا، فیلڈ مارشل کا لوں گا، کہ دونوں مل کے ٹھیک چل رہے ہیں. ایران، سعودی عرب، تہران، بیجنگ، ریاض، ماسکو، واشنگٹن، سب جگہ پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بڑے سکون سے کر رہے ہیں. اور یہی پاکستان کا کردار ہونا بھی چاہیے کہ خطے میں جہاں ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش ہو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کرے. پہلے بھی ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے بہت اچھے انداز سے اپنے کارڈ کھیلے، ڈپلومیٹیکلی، دفاعی لحاظ سے بھی، اور ایران کو ایک راستہ بنا. اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بہرحال اپنے معاملات کو بہت اچھے انداز سے دیکھنا چاہیے جو چل رہے ہیں. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں جو اس وقت بحرانی کیفیت پیدا ہوئی اس کے پیچھے مہنگائی ہے، لیکن اس تحریک کو پروان چڑھانے میں جو ہے نا وہ ایک نظریاتی مسائل بھی ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں اس وہاں کے رجیم سے جو ہے نا وہ پریشان ہیں، وہ رجیم میں آزادی چاہتے ہیں. دیکھیں آزادی جو ہے نا وہ یا پابندیاں جو ہے نا وہ اب معاشی خوشحالی کے ساتھ تو برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن یعنی کہ معاشی طور پہ تباہی بھی اور پابندیاں بھی ہوں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ چلنا جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر ملکی طاقتیں جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے مداخلت کر رہی ہیں، لیکن ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کام وہ بھی کرتا رہا ہے. اب ہم کسی اور کی مثال نہیں تھے، پاکستان میں بھی وہ یہ کام کرتا رہا ہے، اس کو اپنے رویے پہ بھی ہے نا غور کرنا چاہیے. لیکن ان کا پاسداران انقلاب جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ اس عوامی قوت کی بنیاد پہ کہ آپ ان کے انقلاب کو جو ہے وہ اینڈ کر دیں، اس کو ختم کر دیں. چاہے جتنی بھی آپ بیرونی قوت اس میں انوالو ہو، تا وقت ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے تو اس میں تباہی بربادی ہو جائے تو الگ بات ہے. کسی احتجاجی تحریک سے تو وہاں کے آپ انقلاب کو نہیں کر سکتے، ان کا پاسداران انقلاب طاقتور ہے. لیکن ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کام جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کرتا ہے وہ دوسرے ملک کے عام شہریوں کے لیے بھی جو ہے نا پریشانی کا باعث بنتا ہے. ان میں بھی یہ جو آپس میں تقسیم کرانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنے رویے پہ بھی جو ہے نا غور کرنا چاہیے. صرف اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہم سب مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کسی کو اختیار نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر جا کے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرو. یہ وقت ہے ایران پہ مشکل ہے، اور یہ جو ایران پہ آنے اگر وہ آئے گا تو ٹھیک ہے چین کھل کے نہیں آ سکتا، رشیا کھل کے شاید سامنے نہ آئے، لیکن پس پردہ رہ کے چین اور رشیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو اس میں جو امریکہ کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب.